آج ہم غور کریں، بس ہمارے اوپر ایک ہی کمانے کی دھن سوار ہے، کوئی پتہ نہیں جو مال ہم کما رہے ہیں یہ حلال ہے حرام ہے، اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ بس جو چیز آ رہی ہے کھائے جا رہے ہیں، کمائے جا رہے ہیں، اکٹھا کیے جا رہے ہیں، لیکن حلال حرام کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم اپنے بزرگوں کا عمل دیکھیں کہ اگر غلطی سے بھی ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے تو وہ اسے بھی اپنے پیٹ میں نہیں رہنے دیتے، اور ہم جان بوجھ کے پتہ ہونے کے باوجود کاروبار میں جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ڈنڈی مارنے میں ہم جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑ رہے، سود ہم پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ سود ہے کھائے جا رہے ہیں، رشوت کھائے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی ملازم ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، اگر 5 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہ اس کے دوران گپے لگاتے رہیں گے، رات دیر تک جب جاگیں گے تو ملازمت کے دوران جو ہے وہ اونگتے رہیں گے، اب کام صحیح طرح نہیں کر سکیں گے، اسی طرح گپ لگاتے رہیں گے، فون پر باتیں کرتے رہیں گے۔ اب اگر کوئی ملازم ہے اور وہاں پر عرف و عادت سے ہٹ کر وہ یہ کام کر رہا ہے، مطلب جتنی اس کو اجازت ہے فون پر بات کرنے کی، کوئی ایمرجنسی کال کرنے کی، اس سے ہٹ کر وہ فون پر ہی لگا ہوا ہے، ٹائم ضائع کیے جا رہا ہے، تو یہ جتنا ٹائم وہ اس میں گزارے اتنے ٹائم کی جو ہے وہ تنخواہ لینا اس کے لیے حرام ہے، لیکن اس کی چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ کام اچھے انداز سے ہم کرتے نہیں ہیں اور تنخواہ ہم پوری لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے بزرگوں کا عمل دیکھیں اور آج اپنا عمل دیکھیں تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ہمارے آئیڈیل شخصیات ہیں، ہم نے ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو اتنا بچاتے ہیں تو آج ہمارے اندر یہ سوچ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہم حلال حرام اکٹھا کر کے کھاتے رہیں گے، کوئی اس کی تمیز نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن اس کا حساب ہم نے ہی دینا ہے۔ کل قیامت میں کیسے اس کا حساب دیں گے جب پتہ ہونے کے باوجود ہم حرام کا مال جو ہے وہ خود کھائیں گے، بیوی بچوں کو کھلائیں گے، تو کل قیامت کے دن حساب تو ہم نے دینا ہے نا۔ بارگاہ الہی میں کھڑے کر کے پوچھا ہم سے جائے گا، یہ مال تو نے حرام طریقے سے کمایا تو اس کا آج حساب بھی دینا پڑے گا اور اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔